واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا فہما۔ تمام قسم کی تعریفات تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا یکتا اور تنہا اس ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہان، تاجدار رسول، امام الحرمین، امام الثقلین، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پر۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے اور ہمارے آج کے جمعے کا موضوع بھی یہی ہے کہ نماز جمعے کی فضیلت کیا ہے، نماز جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ ہم اس جمعے کو ایسے ہی بس گزار دیتے ہیں کہ یار چلو ہفتے بعد ایک جمعہ آتا ہے، وہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں کس ٹائم جمعہ پڑھنے جاتا ہوں، جب میں جمعے کے لیے آتا ہوں کیا میں نے غسل کیا ہوتا ہے، میری کیا سچویشن ہوتی ہے جب میں جمعے کے لیے آتا ہوں۔ تو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو لوگ اپنے کاروبار کے اندر اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ خاص طور پر جب جمعے کا دن ہوتا ہے، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یار آپ جمعے والے دن جمعہ تو ٹائم سے پڑھا کریں، اور نہیں یار میرا کاروبار جڑا میرا سامان ہے زیادہ جڑا وکدا ہے وہ جمعے والے دن وکدا ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ ایک حکم دیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن وہ سارا ہفتہ انتظار کرتے تھے، سارا ہفتہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، لیکن جب ہفتے کا دن آتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس دریا کے اندر بہت ساری مچھلیوں کو ڈال دیتے تھے۔ ان کے دل کے اندر ایک لالچ پیدا ہوتی تھی، ایک ہرس پیدا ہوتی تھی کہ یار دیکھو ہم پورا ہفتہ مچھلیاں پکڑتے ہیں لیکن دریا کے اندر اتنی مچھلیاں نہیں آتی، لیکن ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہوا ہے مچھلیاں پکڑنے سے، لیکن دیکھو کتنی مچھلیاں آ رہی ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر لالچ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ دیکھو میرے رب نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے لیکن کتنی مچھلیاں میرے لیے آ گئی، ہم نے اپنے رب کے حکم کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہی اللہ کی قسم ہماری مثال ہے، جس طرح بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تھی اللہ کے حکم کی، اللہ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا تھا، وہ کیا کرتے تھے اپنا جال بچھا دیتے ہفتے کے دن، بہت ساری مچھلیاں آتی، لیکن جب اگلا دن ہوتا تو وہ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کی نافرمانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک حکم دیا ہے کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیوں کو نہیں پکڑنا، لیکن پھر بھی تم نے لالچ کے اندر آ کر اپنی ہرس دکھانے کے لیے وہاں جال بچھا دیے، چلو ہم اگلے دن پکڑ لیں گے۔ تو ہمارا بھی اللہ کی قسم یہی حال ہے۔ آج میں جمعے کے دن اپنی دکان کھلی رکھتا ہوں، یار میرا بھائی بیٹھا ہے میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں، لیکن جب میں جمعہ پڑھ لوں گا میرا بھائی جو ادھر آ جائے گا دکان کے اندر، میں نے باری لگائی ہوئی ہے، ایک جائے گا دوسرا آئے گا، لیکن میں نے اپنا کاروبار اپنی دکان کو نہیں بند کرنا، کیونکہ جمعے والے دن میرے بہت گاہک آتے ہیں، جمعے والے دن تو میری دکان چلتی ہے، میرا کاروبار چلتا ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اگر کسی کام میں جانا ہو، کہیں کسی نے بلایا ہو، کہیں نادرا دفتر میں جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو، پتہ ہونا کہ یار یہ دفتر 8 بجے کھلتا ہے، میں 7 بجے جا کر ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اگر میری کہیں باہر کی فلائٹ ہو، میں نے جانا ہو، وہ کہیں کہ یار آپ کی 10 بجے فلائٹ ہے آپ نے جانا ہے، میں 8 بجے جا کر ایئرپورٹ بیٹھا ہوتا ہوں۔ اور لیکن یہ میرا رب کا حکم ہے، مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، وہ تو تمہیں ایک میسج بھی دے رہا ہے لیکن تم پھر بھی نہیں آتے جمعے کے۔ ہاں یار جمعہ میں پڑھ لینا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے لوگوں کی حالت
لوگ پوچھتے ہیں کہ یار جمعہ کب شروع ہوگا؟ اس کو بتاتے ہیں کہ یار جمعے کا یہ ٹائم ہے، اور نہیں مینوں یہ دسو جماعت کا ٹائم کدو، جماعت کدو کھڑی ہوندی؟ میرے کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنا کاروبار چھاڑ کے جمعہ پڑھنا ہو، لیکن صرف میں تسی نماز کا ٹائم دس دو، میں نماز پڑھن آ جاؤں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک کیفیت ہے، اور یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں اپنے کاروبار کی طرف ہوں، وہ امام صاحب خطیب صاحب آ رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، لیکن میں اپنی دکان کے اندر بیٹھا ہوں، اپنا کاروبار چلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اکثر اپنی دکانوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جہاں جہاں ہمارا آفس ہوتا ہے، وہاں ہم نے ایک آیت لکھی ہوتی ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ آیت کس سورت کی ہے؟ سورہ جمعہ کی، سورہ جمعہ کی یہ آیت ہے، اور میں نے اپنے کاروبار کے اندر، اپنے دفتر کے اندر، اپنی دکان کے اندر اس آیت کا ایک بینر لگایا ہوا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، میرا رب بہترین رزق دینے والا ہے، لیکن میں جمعہ پڑھنے نہیں آتا۔ اپنی دکان کو بند کر کے میں نہیں آ سکتا جمعہ پڑھنے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 بندے ایسے ہیں جن پر جمعہ فرض نہیں ہے، ان کو جمعے کی رخصت ہے، ایک عورت پر، ایک بچے پر، اور ایک مملوک پر، یعنی کہ جو کسی کی ملکیت کے اندر رہتا ہو، کسی کا مالک ہو، اور ایک مریض پر۔ ان 4 بندوں کو صرف جمعے کی رخصت ہے، اور کسی بھی شخص کو اس دنیا کے اندر جمعے کی رخصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے، مجھے غور کرنا چاہیے، کیا میں وہ بنی اسرائیل جس طرح ان کو مچھلیوں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ہم نے ان کو روکا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے لالچ کے اندر آ کر، ہرس کے اندر آ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بنا دیا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر بنا دیا اس دنیا کے اندر۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر، اس جمعے کی اہمیت اور فضیلت سے ہی انسان بہت بہت بڑی کامیابیوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ قیامت جمعے والے دن آئے گی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی جمعے والے دن کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے جنت سے اس دنیا کے اندر بھی جمعے والے دن بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام فوت بھی جمعے والے دن ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر جاندار چیز جمعے والے دن بہت خوف زدہ ہوتی ہے۔ اس کو خوف ہوتا ہے کہ جو قیامت ہے وہ جمعے والے دن آتی ہے، کہیں آج کا دن قیامت کا دن ہی نہ ہو، اسی خوف کے اندر وہ جمعے کا دن گزار دیتے ہیں۔ ہم اگر انسانوں اور جنوں کے علاوہ، انسان اور جنوں کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ جمعے کا دن ہوگا۔ ہم نہیں غور کرتے، ہم نہیں فکر کرتے، میں اپنے کاروبار کے اندر مگن ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اگر میں جمعہ پڑھنے آتا ہوں تو میری کیا کیفیت ہے، میری کیا صورتحال ہے، میں کس کنڈیشن کے اندر آتا ہوں جمعہ پڑھنے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے والے دن غسل کرتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، اگر اس کے پاس خوشبو ہے، خوشبو پہن کر، خوشبو لگا کر مسجد میں آتا ہے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، جمعہ بڑی توجہ سے سنتا ہے، دل لگی سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اپنے گھر سے جب نکلتا ہے وضو کر کے نکلتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک قدم کے بدلے میں اسے 1000 سال کا اجر دیتے ہیں۔ یہ جمعے کی اہمیت فضیلت ہے، میں ایسے ہی گزار دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جمعہ پڑھانے والا خطیب ابھی تک ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا، آدمی آتا ہے اپنے گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے آتا ہے اور آ کر 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے 1 اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ہے۔ جو بھی جمعے کے لیے آتا ہے سب سے پہلے جو آتا ہے اس کے لیے 1 اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ہے۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ بتائے کہ میں جمعے کے بعد 1 اونٹ کی قربانی دوں گا،
اور کوئی یہ بھی بتائے کہ میں نے اس جمعے کے بعد اونٹ کو ذبح کیا. اللہ اکبر. ہمارے پاس اتنی مال و دولت نہیں کہ میں ایک اونٹ کی قربانی کر سکوں، لیکن آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بھی شخص سب سے پہلے آئے گا میں اسے ایک اونٹ کی قربانی جتنا ثواب دوں گا. جو دوسرے نمبر پر آئے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے ایک گائے کی قربانی جتنا ثواب ہے. جو تیسرے نمبر پر آئے گا اس کے لیے ایک مینڈے کی قربانی جتنا ثواب ہے. جو چوتھے نمبر پر آئے گا اس کے لیے ایک مرغی کی قربانی جتنا ثواب ہے. اور جو پانچویں نمبر پر آئے گا اس کے لیے ایک انڈے کی قربانی جتنا ثواب ہے. لیکن جب امام منبر پر آ کر بیٹھ گیا اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کے لیے کوئی ثواب نہیں. تب فرشتے اپنا رجسٹر کلوز کر دیتے ہیں اور وہ بھی جو خطیب ہوتا ہے اس کا جمعہ سننا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو آئیے حضرات گرامی قدر، اتنی بڑی فضیلت ہے جمعے کی کہ جمعے کے لیے میں یہ کوشش کروں کہ میں نے سب سے پہلے آنا ہے اور ایک اونٹ کی قربانی جتنا ثواب حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جمعے کی نماز کا نہیں بلکہ جمعے کی جماعت کا انتظار کرتے ہیں کہ اب جماعت کا ٹائم ہو گیا میں جا کر جمعہ پڑھ لوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے، ابھی ممبر پر نہیں چڑھے تھے، ممبر کی سیڑھیوں پر تھے. لوگوں کو فرمایا کیا لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، جمعے کے اندر غفلت کرنے سے باز آ جاؤ. اللہ اکبر. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جمعہ چھوڑنے سے اور جمعے کے اندر غفلت کرنے سے باز آ جاؤ. کہیں تمہارا رب تمہارے دلوں کے اندر مہر نہ لگا دے، کہیں تمہارا رب تمہارے دلوں کو غافل نہ کر دے. یہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ اور جمعے کے اندر غفلت کرنے سے بھی باز آ جاؤ. ہفتے کے اندر ایک دن آتا ہے جمعے کا اور صرف 1 گھنٹے کا ہوتا ہے جمعہ، میں پھر بھی آخری 10 منٹ میں 5 منٹ میں آتا ہوں صرف نماز پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر. تو پھر میں کامیابیوں کو تلاش کرتا ہوں کہ میں کامیاب نہیں ہو رہا، میرا اس دنیا کے اندر بہت خسارہ ہو رہا ہے، مجھے میرے مال کے اندر بے برکتی ہے. اور میرے بھائی ایک ہفتے کے اندر ایک جمعے کا دن آتا ہے اور وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے، تو پھر بھی 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا ایک ہفتے میں. کچھ شیطان بھی اس طرح کے انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ یار چھوڑ کے آ تو جمعہ پڑھنے جائے گا. اللہ اکبر. ہمارے معاشرے کے اندر جمعے کے حوالے سے لوگ بہت ہی بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، بہت سستی اختیار کرتے ہیں، جمعے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو آئیے حضرات گرامی قدر، مجھے چاہیے کہ جب بھی جمعے کا دن ہو میں سب سے پہلے آؤں جمعے کی مسجد میں. ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں. ابھی بھی آپ جا کر بازاروں کے اندر دیکھ لیں، سڑکوں کے اوپر دیکھ لیں، جمعے کا ٹائم ہے، کوئی آ رہا ہوگا کوئی جا رہا ہوگا، بازاروں کے اندر بہت رش ہوگا لیکن جمعے کے لیے کوئی نہیں جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید میں ایک سورت نازل کی ہے اور اس سورت کا نام سورت الجمعہ رکھا ہے. اور کس لیے رکھا ہے مسلمانوں؟ اس لیے تو نہیں رکھا کہ میں آخری 5 منٹ میں 10 منٹ میں نماز پڑھنے کے لیے آؤں. پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نازل کی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، غور کیجئے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں اور اس کو منافقین میں شامل کر دیتے ہیں. جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ نے اس کا شمار منافقین میں سے کر دیا. اور منافقین کا کیا انجام ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. میں کوئی اپنی طرف سے حدیثیں بیان نہیں کر رہا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، جو لوگ جمعہ چھوڑتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں
صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی جو گھروں کے اندر صرف گھروں کو جلانا ہے یا جو جمعہ نہیں پڑھتے ان کو بھی ساتھ جلانا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان گھر کے اندر موجود ہے میں اس کو بھی جلا دوں اور اس کے گھروں کو بھی جلا دوں، یہ میرے نبی کا حکم ہے۔ آج میں جمعے کے لیے بہت سستی کرتا ہوں، آج میں طرح طرح کے بہانے تلاش کرتا ہوں۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ یار آپ جمعے کے لیے ٹائم پہ نہیں آئے، او یار میں بچے ٹیوشن سے لینے چلا گیا تھا، میں ٹماٹر لینے چلا گیا تھا، میں یہ لینے چلا گیا، میں وہ لینے چلا گیا۔ اور بھائی ہفتے کے اندر ایک دن آتا ہے، وہ بھی 1 گھنٹہ ہوتا ہے ایک دن کے اندر، تم یہ 1 گھنٹہ نہیں اپنے رب کے لیے نکال سکتے؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم جمعے کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے، اور اس کو چھوڑنے کا گناہ بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے آپ کو حدیث بیان کی کہ جو بھی 3 جمعے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کا شمار منافقین میں سے رکھ دیتے ہیں۔ اگر انسان ایک جمعہ چھوڑتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ یار پچھلا بھی نہیں پڑھا تھی، چلو یہ بھی چھاڑ دینے، پھر ایسا ایسا اس کے بالکل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے کہ یار پچھلے بھی کون سا پڑھے ہیں، اب آگے کیا پڑھوں میں جمعے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کیا لوگو جو ایمان لائے ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہیں؟ ایمان والوں سے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کی اذان دی جائے، جب جمعے کے لیے تمہیں پکارا جائے تو تم نے اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی پڑھائی چھوڑ کر اپنے رب کی طرف آ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہے ہیں؟ صرف مسلمانوں کو، مومنین کو۔ تو میں اس بات پر، اس آیت پر غور کروں کہ میرا شمار کن لوگوں میں سے ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، مجھے چاہیے کہ میں جب بھی جمعے کی اذان سنوں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ آگے اپنی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں پس تم دوڑ پڑو اپنے رب کے ذکر کی طرف، چھوڑ دو دنیا داری کو۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو خریداری کو، اور یہ بیع کے معاملے، سودا گری چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تاجروں کا ذکر کیوں کیا، دکانداروں کا کیوں ذکر کیا قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ کے اندر؟ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جو سوداگر ہیں، یہ جو دکاندار ہیں، یہی جمعے کے اندر غفلت کرتے ہیں، انہی کا جمعہ رہتا ہے، اس لیے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو بیع کو، کاروبار کو چھوڑ دو، دکانداری چھوڑ دو اپنی، اور آ جاؤ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اپنے رب کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان جاؤ۔ اگر تم یہ بات جان لو کہ کاروبار ضروری نہیں ہے، جمعہ ضروری ہے، تو تمہارے لیے یہ بہت خیر اور بھلائی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن صبح کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جمعے کے درمیان اور جو اگلا جمعہ آنے والا ہے اس کے درمیان جو بھی وہ گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر، مجھے سورۃ الکہف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صرف 12 رکوع ہیں، تقریباً 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، اور سورۃ کہف بندہ پڑھ لیتا ہے، اور اس کی فضیلت کتنی ہے کہ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دیں گے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایڈوانس میں ایک پیکج دیا ہوا ہے۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر کہ جب بھی میں جمعے کی اذان سن لوں تو میں نے یہ نہیں سوچنا کہ جب جماعت کا ٹائم ہوگا پھر میں آ جاؤں گا۔ چھوڑ دو پڑھائی کو، اپنی کو چھوڑ دو، دکانداری کو، آ جاؤ رب کی طرف، ادھر ہی کامیابیاں ہیں۔ تمہیں مؤذن بھی کہتا رہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ تمہارے رب کا حکم ہے، لیکن تم پھر بھی اپنے رب کے حکم کو چھوڑ کر اپنی دکان کے اندر بیٹھے ہو، اپنا کاروبار چلا رہے ہو، اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو۔ چھوڑ دو اس سب دنیا داری کو، اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، بس جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو پھر تم پھیل جاؤ، اپنا کاروبار پھر شروع کر دو جمعے کے بعد۔ لیکن اگر جمعے کی اذان ہو گئی ہے، تم اپنا کاروبار کر رہے ہو، اپنی دکانداری چلا رہے ہو،
تو اللہ کی قسم تم سب کو چھوڑ دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، کسی دکان کے اوپر کوئی گاہک آتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے، وہ گاہک نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر، اگر میں دیکھوں میں اپنی دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور جمعہ ہو رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، ان سب اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جائے تو تم آ جاؤ جمعے کی طرف، مسجد کی طرف آ جاؤ جمعے کے لیے۔ تو یہ نہ ہو کہ میں جمعے کے اندر غفلت کرتا رہوں اور میرا رب میرے دل کے اوپر مہر لگا دے، پھر ایسا ایسا میں جمعہ کو چھوڑنا شروع کر دوں۔ اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، ایک محلے کے اندر تقریباً 100-150 گھر ہے اور تقریباً 3-4 ہزار آبادی ہوگی، تو جمعے کے لیے دیکھ لیں 30 سے 40 بندے ہوتے ہیں۔ ایک محلے کے اندر لوگ کتنے رہتے ہیں؟ 3-4 ہزار، لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے 30-40 آتے ہیں۔ تو میں پھر شکایتیں کرتا ہوں کہ مجھے دنیا کے اندر فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور میرے بھائی تو جب جمعے کے لیے آئے گا، اپنے رب کا کلام سنے گا، اپنے نبی کی حدیث سنے گا، تو پھر تمہیں کامیابی کا پتہ چلے گا۔ تم اپنی دنیا کے اندر مگن رہے ہو، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے، تم اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ تو آؤ اس دھوکے کے اندر سے نکل کر تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے رب سے سچی توبہ کر لو کہ اے میرے رب میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں، مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم کر دے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے اسی علاقے کے اندر لوگ کس طرح ریلیاں نکال رہے ہیں، لیکن آج جمعے کا دن ہے، امام صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں اور ادھر ریلیاں نکل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، سانگ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میوزک استعمال کرتا ہے، سانگ استعمال کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے کان کے اندر سیسا پلائی ڈالی جائے گی۔ سیسا کیا ہوتا ہے؟ گرم لوہا پگھلا کر اس کے کان کے اندر ڈالا جائے گا کہ ہاں سنا، تو اپنی موسیقی کو، تو اپنے میوزک کو، تو اپنی روح کی غذا سمجھتا تھا، ہاں میں تجھے بتاتا ہوں کیا غذا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے کان کے اندر گرم کر کے لوہا پگھلا کر اس کے کان کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ ہماری اوقات ہے۔ میں اپنی میوزک کو، اپنے سانگ کو روح کی غذا سمجھ رہا ہوں، لیکن رب کا کیا حکم ہے کہ تم آؤ اس قرآن کی طرف آؤ، اس قرآن کو پڑھ کر دیکھو، یہی تمہارے لیے اصل کامیابی ہے، یہی تمہیں جنت تک لے کر جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن وہ قرآن اس شخص کی سفارش کرے گا کہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں داخل کر دے۔ رب العالمین پوچھیں گے کہ آخر کیوں داخل کر دوں؟ وہ قرآن مجید کہے گا کہ یہ شخص مجھے پڑھا کرتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر، میں ان حدیث پر عمل کر کے اگر میری جمعے کے اندر کوئی کوتاہی ہے، اگر میں جمعہ نہیں پڑھتا، اگر میں ٹائم پر بھی نہیں آتا، تو مجھے چاہیے کہ میں جمعے کے لیے ٹائم پر آؤں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی شخص آتا ہے جمعے کے لیے، صرف اس کو نماز کا ثواب ہوتا ہے، جمعے کا ثواب نہیں ہوتا۔ اور اگر ممبر پر امام نہیں بیٹھا ہوا، اس کے بعد جو پہلے نمبر پر آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوگا، جو دوسرے پر آئے گا اس کو گائے کی، تیسرے کو مینڈے کی، چوتھے کو بکری کی، اور پانچویں کو ایک انڈے کی قربانی جتنا ثواب ہوگا۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر، یہاں اسکول کے طالب علم بھی موجود ہیں، میں بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی جمعے کی اذان ہو جائے تو چھوڑ دے اپنی پڑھائی کو، تمہیں کامیاب صرف اس رب نے کرنا ہے، تو آ جاؤ جمعے کی طرف، نماز جمعہ پڑھو، پھر تم دیکھنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کس طرح کامیاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔